سچ بولے تو پھنسیں نہیں. اللہ تعالیٰ آج آپ کا کے لیے درس راہیں پیدا سورہ فرمائے. فرقان کی آیت اور ہار نمبر گئے 43 سے شروع ہوگا. اس کشمکش کے سامنے اگر ہار گئے اور اعوذ جھوٹ بول باللہ دیا من الشیطان تو اس کا الرجیم. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نعمت ہے وہ بھی چھن جائے گی. جو نعمت ہے وہ بھی چھن جائے گی. مجھے یاد آیا صحیح بخاری میں ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ تھے. امام بخاری نے اس حدیث کو نہ جانے کتنی جگہ اپنی کتابوں میں اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا اور اس سے پتہ نہیں کتنے مسائل ثابت کیے کہ ایک کوڑی تھا ابرس, ایک شخص تھا گنجا جس کے بال اڑ گئے تھے, اور ایک تھا نابینا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ پہلے اس کوڑھی کے پاس آیا, ابرس کے پاس. اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ یار مجھے کیا چاہیے, میری یہ جلد اچھی ہو جائے. لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں, لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں, کوڑ کا مرض ہے مجھے, تو میری جلد اچھی ہو جائے, مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے اس کا بدن صاف فرما دیا, اللہ نے اس کی بیماری دور فرما دی. بڑا خوش ہوا. فرشتے نے اس سے پوچھا چلو تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے اونٹ پسند ہے. تو اس فرشتے نے ایک گاون اونٹنی اس کو دی, اور اس کو دے کر اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے اس کے بچوں سے پوری وادی بھر گئی. اس کی اتنی اللہ نے افزائش فرمائی کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, پوری وادی اس کی اونٹوں سے بھر گئی. بڑا مالدار ہو گیا, بڑا غنی ہو گیا. پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے میرے بال آ جائیں, مجھے تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں چاہیے. لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, تو مجھے میرے بال آ جائیں. اس نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے بال عطا فرما دی. اس نے کہا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو گاون گائے دے دی. اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وادی کی وادی اس کے جانوروں سے بھر گئی, خوب مالدار ہو گیا. پھر یہ فرشتہ اس نابینا کے پاس آیا, اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ کیا چاہے تو آنکھیں, مجھے میری بینائی واپس مل جائے, میں یہ دنیا دیکھ سکوں, اس کی نعمتوں کا نظارہ کر سکوں, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی. اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ نابینا نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں. اس نے اللہ کے حکم سے 51 بکری دے دی, اور اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ کچھ ہی عرصے میں پوری وادی اس کی بکریوں سے بھر گئی. یہ تو اللہ نے نعمتیں دی. نعمتیں لے کے اترانا نہیں چاہیے. کچھ نہیں پتا کہ یہی نعمت آپ کے لیے کس آزمائش کا ذریعہ ہے. اب آگے سنیے, حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ تینوں خوب مالدار ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے, اللہ نے اسی فرشتے کو اسی شکل میں دوبارہ بھیجا, ایک مسافر کی شکل میں. ایک مسافر کی شکل میں اسی فرشتے کو دوبارہ ان تینوں کے پاس بھیجا. یہ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ جی میں مسافر ہوں اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اگر تم مجھے ایک اونٹ دے دو تو میں اپنا سفر طے کر لوں. اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے, انکار کر دیا.
اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کبھی کوڑی ہوتے تھے، تم کبھی کوڑی ہوتے تھے، اس دل کی بیماری میں مبتلا تھے، اور تم فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ یہ تو جو کچھ ہے یہ تو پیدائشی مال و دولت، اور یہ جو تم میرا حسن دیکھ رہے ہو یہ تو پیدائشی حسن ہے۔ میں نہ کبھی کوڑی تھا نہ کبھی فقیر تھا، میں تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا اور چاندی کی جل لے کے پیدا ہوا تھا۔ اپنی اوقات بھول گئے، اپنی اوقات بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کی ساری نعمتیں چھین لی اور دوبارہ اس کو کوڑھی بنا دی۔ ہم بھولتے ہیں نا اپنی اوقات کہ کیا تھے، کیا تھے۔ جب یعنی جو ہماری بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ اپنی جوانی سوچیں، جو جوان ہیں وہ اپنا بچپن سوچیں کہ آج اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں نصیب فرمائی، گاڑیوں کی سب دولت عطا فرمائی، اللہ نے بنگلہ عطا فرمایا، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے اچھا گھر نصیب فرمایا، لیکن ایک وقت کیا تھا۔ میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، مجھے ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مجھے اپنی جوانی کی بپتا خود سناتے ہیں کہ ایک وقت کیسا گزرا تھا۔ اللہ نے اسی کی نعمت تھی، یہ کوئی بنگلہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے دیا، اس میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ شکر ادا کریں اس کے اوپر، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کہ اللہ تیری کتنی نعمتیں، تیرا کتنا احسان ہے۔ یا اکڑتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات ہو اکڑتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی اکڑ دکھاتے ہیں، اپنے مال کی اکڑ دکھاتے ہیں، اپنے پی آر تعلقات کی اکڑ دکھاتے ہیں، اور ابھی بتاتا ہوں میں کیا ہو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عجیب، وہ تو حکیم الامت تھے، فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کہے نا میں کیا ہوں، تم جانتے ہو میں کیا ہوں، فرمایا کہ بس یار میں سب کچھ جانتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے تم گھر میں تھے، واش روم گئے تھے نا، بس وہ تصور کر لو کہ اس وقت تم کیا تھے، بس۔ بادشاہ ہو فقیر ہو، قضائے حاجت کرتا ہے نہیں کرتا، وہ کوئی سونے کی قضائے حاجت نہیں کرتا، بادشاہ ہو فقیر ہو، کچھ دیر پہلے واش روم گئے، اللہ نے تمہیں گندگی سے صاف کیا، تمہارے اندر یہ کیا بھری ہوئی ہے، یہ گندگی بھری ہوئی ہے، جو گندگی نکلی تو تمہیں سکون آیا، اور تم ابھی اکڑتے ہو کہ میں کیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا ہو تم، اول کا نطفہ قذیرہ وآخر کا جیفہ منتنہ وتحمل بین ذلک العذرہ، فرمایا کہ تم کہتے ہو میں کیا ہوں، تمہارا آغاز ایک گندا نطفہ ہے، تمہارا انجام ایک بدبودار مردار ہے، اور بیچ میں جو زندگی ہے اس میں گندگیاں اٹھائے ہوئے پھر کہتے ہو میں کیا ہوں، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہو، اللہ نے اس پہ روح ڈال دی تو تم آج جو ہے بن گئے سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، آج آپ بن گئے۔ مرو گے تو بچے کہیں گے کہ بھائی جلد سے جلد تجہیز و تکفین کرو، ابا کو جا کے قبر میں ڈالو، بدبو آئے گی، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اگر تھوڑی سی تاخیر ہو تو کہیں گے کہ جاؤ کسی چھیپا میں ایٹی کے سرد خانے میں ڈال کے آؤ، گھر میں نہ رکھو، سرد خانے میں ڈال کے آؤ، جنازے کا جب وقت ہوگا وہاں سے اٹھا کے لانا، آخری رسم میں دیکھنے کی وہ پوری کر لیں گے، پھر لے جاؤ جنازہ پڑھو اور جا کے دفن کر کے آؤ۔ یہ حیثیت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان اکڑنے والوں کا حال،
اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان اترانے والوں کا حال، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان چیلنج کرنے والوں کا حال، لیکن پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ مجھے نہیں پتا میرا انجام کیا ہے۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ مجھے نہیں پتا میرا انجام کیا ہے، لیکن آنکھوں سے نظر تو آتا ہے، پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ بیچ میں کیا ہے؟ یہ دو زمانے ہوئے، ابتدا ایک گندے پانی کے قطرے سے ہوئی، انتہا ایک بدبودار مردار کی شکل میں ہے، اور بیچ میں کیا؟ گندگیوں کا ڈھیر اٹھائے پھر رہا ہے۔ جسم میں جہاں سے کہیں خراش لگے گی، کوئی شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی، پیپ اور خون کی گندگی نکلے گی۔ پیٹ میں لگ گیا، پخانے کی گندگی نکلے گی، یہ گندگیاں اٹھائے پھر رہا ہے۔ اللہ نے اتنا احسان کیا کہ ان گندگیوں کے اوپر اس کھال کا پردہ ڈال دیا تو اترا رہا، کھال کا پردہ ڈال دیا تو اس کے اوپر اترا رہا ہے۔ اس کھال کے نیچے کیا ہے؟ اکڑتا ہے۔ تم جانتے نہیں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تم یہ ہو۔ دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں، جب خود خیال آئے۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اکڑے تو آپ سوچیں، آپ بھی تو اکڑتے ہیں۔ جب یہ دماغ میں خناس آئے کہ میں کیا ہوں، میرے پاس تو گاڑیاں، میرے پاس تو دولت، میرے پاس تو بنگلے، اپنی ذات کا یہ تصور کر لیں دل میں کہ میں یہ ہوں، انشاءاللہ اپنی حقیقت یاد آ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی حقیقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان کو اس کی حقیقت یاد آئے گی تو تبھی تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ اس نے جو کچھ نعمت دی ہے وہ ہم سے اس نے دی ہے، وہ لینے کے لیے تھوڑی دی ہے۔ اس نے جو کچھ نعمت مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ خوب استعمال کرو، خوب فائدہ اٹھاؤ، بس میرا شکر ادا کرو، مجھے مت بھولو۔ جب بھی ایک لقمہ منہ کی طرف لے جاؤ، میری نعمت کا تصور کرو کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ بس اللہ یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو میں وہ حدیث ذکر کر رہا تھا، اس نے اپنی حقیقت بھلا دی۔ اس نے کہا کہ جی میری جلد تو پیدائشی طور پہ صحیح ہے، میرے پاس تو پیدا ہوا ہی تھا، یہ مال و دولت کا انبار تھا، اللہ نے سارا مال و دولت چھین کے وہی کوڑی بنا دی۔ پھر اللہ نے اس فرشتے کو اس گنجے کے پاس بھیجا، اسی مسافر کی شکل میں۔ وہ آیا اور کہا کہ جی مجھے ایک سواری چاہیے تو مجھے کوئی انتظام کر دو۔ اس نے کہا بھائی جاؤ، معاف کرو۔ کہا کہ ایک وقت تھا تو تم گنجے تھے، اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا اور اتنے جانور عطا فرمائے۔ کہنے لگا کہ میں تو پیدائشی طور پہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، میں تو ہمیشہ سے بال سے پیدا، بھول گیا اللہ کی نعمتوں کو، بھول گیا اپنا ماضی، بھول گیا۔ اللہ نے اس کو پھر پہلی حالت میں کر دیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس نابینا کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتہ گیا، کہا کہ جی مجھے کہیں جانا ہے، مجھے سفر میں مجھے کوئی سفر۔ اس نے کہا کہ بھائی سواری کیا، اس وادی میں جتنے جانور دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے، یہ میرے نہیں ہے، میں تو نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، میرے اللہ نے مجھے یہ مال و دولت عطا فرمایا، یہ سب اللہ کا ہے، لہذا تمہیں ضرورت ہے تم لے جاؤ۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا، خلاصہ اس حدیث سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت آتا ہے انسان دو راہے کے اوپر ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں۔ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ سچ بولوں گا تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو نقصان ہوگا۔ اللہ اس وقت آپ کو آزماتے ہیں، اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے جھوٹ سے بچیں گے، سچ بولیں گے تو اس کا نتیجہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کی شکل میں نکلے گا۔ اور دوسرا سبق اس حدیث سے یہ حاصل ہوا کہ بھائی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک بزرگ جو ہے اللہ
اللہ نے ان کو بڑی دولت عطا فرمائی اور بڑے فقہ کے بھی بہت بڑے عالم ہیں اور تصوف میں بھی بہت اونچا مقام ہے. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ یہ قمیض پہنی ہوئی تھی بڑی اعلیٰ قسم کی. تو ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب, یہ بہت پرانی بات ہے, اس کو کچھ اور کہتے تھے, میں وہ نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی شاندار قمیض پہنی ہوئی ہے یار, بڑا پیسہ آ رہا ہے. کہا کہ دیکھو, گریبان کھولا, اندر ایک گدڑی تھی, اندر گدڑی تھی. کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا ماضی. گریبان کھول کے دکھایا, کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے میرا ماضی, اس کو میں سینے سے لگا کے بیٹھا ہوں تاکہ کسی وقت بھی میری نگاہوں سے میری حقیقت نہ فراموش ہو. اور یہ جو اوپر اتنا اعلیٰ کپڑا دیکھ رہے ہو, یہ تم لوگوں کے لیے پہنا ہے تاکہ تم مجھے غریب و فقیر نہ سمجھو. اللہ ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا